اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیت صالحا لنکونن من الشاکرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی ہی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو بھی اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ ہی اپنی مدد پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں۔ تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی ہے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے شیاطین بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کج روی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی کہ معجزہ نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے لیے کوئی نشانی خود کیوں نہیں بنا لیتے۔ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کے آخری رکوع یعنی کہ 24ویں رکوع کی پہلی آیت کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کی ایک دو آیتوں کو تو میں نے پچھلے رکوع میں بھی لے لیا تھا، صرف اس کا ترجمہ کر کے کچھ بات واضح کر دی جائے گی۔ سورہ اعراف جیسے بتایا گیا کہ ساری چیزیں واضح کر دی گئی ہیں اور آخری میں دھمکی دی گئی ہے
کہ اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا، اب یہ قرآن کی بات نہ مانی، تو پھر تمہارے ساتھ تباہی ہونے والی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی غالب ہو جانے والے ہیں، یہ دین ہی غالب ہو کر رہے گا اور تم ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤ گے۔ تمام انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی ہوا ہے اور اب تمہارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے۔ اور سارے پیغمبروں کے واقعات سنائے کہ کیسے فرعون کے ساتھ کیا گیا ہے، عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا، لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، اور اب آخری میں جو ہے نا اسی رخ پہ لا رہے ہیں جہاں سے صورت شروع ہوئی تھی کہ کچھ بنیادی باتیں آدم حوا کی سنا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا گیا والذین هو الذی خلقکم من نفس واحد، ایک بات بتائی گئی کہ دیکھو دنیا میں سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا ہے، سب سے پہلے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا۔ واقعی یہ دھرم، ذات پات، اونچ نیچ، چھوت چھات یہ سب غلط، تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ہی باپ ہے اصل میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو واضح بتائی ہے، تم کو نہیں معلوم تھا، دنیا کی کوئی تاریخ، کوئی سائنسداں تم کو یہ بات نہیں بتا سکتا۔ تو یہ بات توریت میں بھی بتائی گئی، یہ بات انجیل میں بھی بتائی گئی ہے، یہ بات قرآن میں بھی بتائی جا رہی ہے، صاف واضح الفاظ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون پائے۔ تو یہ بات بھی ہے کہ جب تک تنہا رہتا ہے نا آدمی بڑا بے چین پریشان رہتا ہے، تو اس کا جب نکاح ہو جاتا ہے، اس کو جب کسی خاتون کا ساتھ نصیب ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون آ جا سکتا ہے، اس کی زندگی ایک دم بدلتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک نوجوان کل تک تھا، اس کی شادی ہو گئی، ایک دم بدل جاتا ہے اور اسی کے پاس سکون پا سکتا ہے، ورنہ بے چین ہے۔ تو ان آیتوں کی روشنی میں ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج کل کے اب نوجوان ہیں تو اب پڑھنے میں ان کو 22-25 سال ہو رہے ہیں، تو ان کی نکاح کیسا ہوگا؟ تو ان کو پیسے بھی کمانا سکھانا چاہیے اس دوران۔ اگر پیسہ ہوگا، صاف طور پر بتایا گیا ہے سورت میں کہ انسان کو اپنے پیسوں سے اپنی بیوی کا خرچ اٹھانا چاہیے۔ شادی آپ اس وقت کریں جب آپ ایک بیوی کا خرچ جو ہے اٹھا سکتے ہیں، اور اگر ایسی آپ کی حالت نہیں ہے تو آپ پے در پہ روزے رکھیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین پیسے والے ہوں، وہ برداشت کر سکتے ہیں، وہ گارنٹی لے لیں کہ بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی نہیں ہے، ہم اپنے بیٹا بہو کو سنبھال سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہونا چاہیے اگر ڈائریکٹ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں سب کو ایسے ذرائع آج کل انٹرنیٹ پہ نکلے ہوئے ہیں، ڈیجیٹل ہیں، آپ ان کو کمانا سکھائیے تاکہ ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے، ادھر سے 22 سال کا ہو گیا، وہ پڑھ کے نکل گیا، فوراً وہ شادی کے جو قابل بنے، تاکہ اس کو سکون حاصل ہو، وہ بگاڑ میں پیدا۔ آپ ایسا روکیں گے، آج دیکھیے پورے ٹی وی میں دیکھیے، ڈراموں میں دیکھیے، کہیں بھی پورا ایک ہیجان ہے، جنسی ہیجان ہے نا، پورا اسی کے اندر دن رات 24 گھنٹے اسی کی باتیں چل رہی ہیں۔ لیکن اگر اس کی شادی ہو جائے گی، اس کے لیے وہ ساری ضرورت پوری ہوگی، تو وہ ساری برائی کی طرف نہیں بہکے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اسے خفیف سا حمل رہ گیا، اس کو بھی نہیں معلوم رہتا، عورت کو بھی نہیں معلوم ہوتا مجھے حمل رہا ہے، اور پھر 1-1.5 مہینے کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے، پھر معلوم ہوتا ہے کہ ارے تم کو تو حمل رہا ہوا ہے۔ باپ کو معلوم ہے نہ ماں کو معلوم ہے، وہ اللہ کی طرف سے، اور اس کو لے کر وہ چلتی پھرتی ہے، سارا کام کرتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ فلما ادخلت دعوا اللہ ربہما لئن آتینا صالحا لنکونن من الشاکرین، پھر وہ بوجھل ہو جاتی ہے۔ اب 9 مہینے ہو گئے تو عورت بھی ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے جانوروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، اب معلوم نہیں وہ کب اسے بچہ ہوگا، کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بتا سکتا کہ 3 بجے ہوگا کہ 4 بجے، وہ بولتے ہیں بس 1-2 دن کے اندر ہونے والا ہے، اب ہو گیا ہے، دن پورے ہو گئے، اب وہ بہت بوجھل ہو گئی۔ تو جو اسے خوشی تھی پہلے حمل رہنے کی سب لے کے، اب اس کا بھی دل بولتا ہے کہ ابھی بچہ باہر نکل گیا تو اچھا ہے نا، تھک جاتی ہے وہ بھی اٹھا کر، بوجھ اٹھا کر۔ ایسی اس سے پہلے کی آیت میں بتایا گیا قیامت بھی ایسی آ کے ٹھہری ہوئی ہے، زمین اور آسمان کے بیچ میں بوجھل ہو گئی ہیں یہ لوگ ہیں، اب بس ڈیلیوری کا وقت ہے قیامت کے بھی، اب قیامت آنے والی ہے۔ تو یہاں بھی یہ بتایا کہ جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو اب دونوں میاں بیوی، اب یہ رہتا ہے کہ صاحب بچہ ہے، اب معلوم نہیں، اب اس کی آنکھیں اچھی ہونی چاہیے، اس کے کان اچھے ہونے چاہیے، اس کی عقل اچھی ہونی چاہیے، ہے نا، اس کی صحت سب اچھی ہونی چاہیے، کئی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بچہ عطا فرمایا، خوبصورت اچھا بچہ عطا فرمایا، تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، تیری بات مانیں گے، تو نے یہ وحی بھیجی ہے، پیغمبر بھیجی ہے، ہم اپنے خواہشات کو کیوں ملائیں گے اس کے اندر، ہم تو تیری ہی بات مانیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما،
تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم بچہ عطا کرے، لڑکا لڑکی کچھ بھی دے دیا، صحیح سالم، رو بھی رہی ہے، سمجھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، سب پوری اچھی ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اب دوسرے کو شریک بنایا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ درگاہ پہ گئے تھے نا، اس کی وجہ سے وہاں تاگا باندھے تھے ہم نے، یا وہ دیوی کے مندر پہ ہم چلے گئے تھے وہاں ہوا ہے نا۔ پہلے کے مشرکین تو اتنا کرتے تھے، مانگتے تھے اللہ سے، مگر بعد میں کرتے تھے۔ اب تو مولانا نے لکھا ہے تفسیر میں، اب کے تو نادان لوگ ایسے ہیں کہ سیدھا جا کے وہ قبر پہ ہی مانگتے ہیں کہ ہم کو بچہ ہونا ہے بولے، اب اللہ سے بھی نہیں مانگ رہے، اب تو اور زیادہ اس کے اندر ڈینجرس ہو گئے۔ تو بتایا گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، بنایا کس نے؟ پیٹ میں کس نے بنایا؟ نطفے سے۔ بار بار قرآن کا یہ گفتگو ہے، تم کچھ نہیں تھے، نطفے کی ایک بوند تھے، ایک اتفاق ہے تمہارا، کتنے کروموزوم میں سے ایک تم مل گئے ہے نا، کتنے 22,500 کچھ نکلے وہ کروموزومز، اس میں سے گئے، اب وہ سب مرے، اس میں سے خالی ایک بائلک تمہارا جو ہے نا میل ہو گیا۔ اب جو بایولوجی کے ہیں انہوں سمجھ جاتے، اس کے وجہ سے تم عمل میں آئے، تو اللہ نے تم کو اتنا دیا، باقی تو سب ضائع ہو گئے۔ ایسی بچپن سے لے کے اب تک کتنے لوگ مر گئے، چھوٹے تھے، بچے تھے، یہ تھے، تم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عمر تک جو ہے پہنچایا۔ تو اب تم نے کیا کیا؟ معلوم ہے کہ یہ دونوں نے مل کر اس میں دوسروں کو شریک کرنے لگے جو عطا ان کو کیا گیا تھا۔ فتعال اللہ عما یشرکون، بہت بلند و برتر ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں، ایسے ویسوں کو اللہ تبارک کے ساتھ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ اس کے ساتھ ان لوگوں کو شریک کر رہے ہیں جو خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ ان کو ہی پیدا کیا جاتا ہے؟ وہ کوئی چیز نہیں بنا سکتے۔ کیا کوئی بت بنا سکتا ہے؟ کوئی بزرگ بنا سکتا، کسی کو پیدا کر سکتے ہیں؟ کوئی درخت بنا سکتے ہیں؟ کوئی بیج بنا سکتے ہیں؟ پانی برسا سکتے ہیں آسمان سے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور وہ جو جس کی عبادت کر رہے ہیں نا، وہ تو تمہارے جیسے کچھ انسان ہیں، پہلے کے اچھے نیک انسان ہیں، تو ان کو خدا بنا لیا، پیغمبروں کو خدا بنا لیا، تاکہ یہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ اب عیسیٰ علیہ السلام جو خدا بن گئے، اب عیسیٰ علیہ السلام سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ ایسے لوگ کر رہے ہیں، الگ الگ جو لوگ یہاں پیدا ہو گئے کسی ملک میں، اس میں سے ایک اچھے راجہ کو کس کو بھی جو ہے نا خدا بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو یہ سب کر، حالانکہ انہیں خود اللہ نے اس کو پیدا کیا، وہ بھی نطفے سے پیدا ہوا، وہ بھی بڑا ہوا، وہ بھی ایک زندگی گزار کر گیا، تو وہ بھی کیا تھا؟ تمہارے جیسا تھا، تو اس کو بھی خود پیدا کیا گیا، تو اب وہ دوسروں کو کیا پیدا کرے گا؟ کتنی ٹھیٹ بات اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور وہ اس کی اطاعت ہی نہیں رکھتے کہ وہ ان کی مدد کرے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تم لے کے بیٹھو، تم بتوں کی پوجا کرو، اس میں کوئی طاقت ہے نہیں، پوری طاقت صرف ایک اللہ تبارک تعالیٰ میں ہے، وہ پربھو میں ہے، وہ ایشور میں ہے، وہ بھگوان میں ہے جس نے دھرتی اور آکاش کو پیدا کیا، ایک ہی ہے وہ، ہم سب کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کے واسطے وہ کسی کے ساتھ پارشلٹی نہیں کرتا، پانی سب کو برابر فائدہ پہنچا رہے، روشنی ایسا، اللہ مجھے، آپ کو، مشرکین کو، کافر کو، سب کو اللہ تبارک تعالیٰ پال رہا ہے، سب کی رہنمائی کرتا ہے، سب کی دعائیں وہی سنتا ہے نا، اور جو اچھے کام کرے گا ان کا اچھا ہوگا، ایک فارمولا ہے، ابھی کھیت سے جو فائدہ اٹھائے گا، اچھے کھیت کرے گا، اس کا اچھا کھیت آئے گا، جو نہیں کرے گا وہ بیکار ہوگا۔ تو دنیا میں جو اچھے اعمال کرے گا قرآن و سنت کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق، تو وہ کامیاب ہو جائے، کم سے کم موریلٹی کے مطابق کرے، اخلاق کے مطابق کرے تو کامیاب ہوگا۔ لیکن یہ بت جو ہیں ان کی مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ينصرون، بلکہ وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ گر گئے، اب خود اٹھ بھی نہیں سکتے، ہے نا، ان کو کوئی توڑا تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ تم کو بچہ کیسا دے سکیں گے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُكُمْ، اور اگر تم انہیں رہنمائی کی طرف بلاؤ کہ صاحب ادھر چلنا ہے، چلو ہمارے ساتھ باہر چلو، ادھر چلو، یا ہم رہنمائی کرتے ہیں تمہارے کو، تو وہ مانیں گے کہ بت تمہاری قبول کریں گے؟ لا يَتَّبِعُكُمْ، وہ تمہاری اتباع نہیں کر سکتے، تمہاری پیروی وہ کر نہیں سکتے، اتنے مجبور ہیں وہ۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تمہارے لیے برابر ہے تم ان کو پکارو یا خاموش رہو، ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے نا، بچے کھیلتے، گڑیا ہے ان کے سامنے رکھے، اب وہ گڑیا کیا معلوم ہی نہیں بول رہا، تو دودھ پی، تو سو جا کر، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، بچہ ہی تھپک تھپک کے اس کو سلا رہا، تو گڑیا کو کچھ نہیں معلوم۔ ایسا جس کو لوگ مان رہے ہیں تو ان کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تم غور کرو کہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو، ایک ہی بات ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہیں، کسی اور سے دعا کر رہے ہیں، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ ایک ہی ہے، باقی سب بندے ہیں، سورج اس کا بندہ ہے، چاند اس کا بندہ ہے، مخلوق ہے،
اللہ نے پیدا کیا ایک کام پہ لگایا، ہوا کو لگایا، بادل کو لگایا، ہر ایک کو لگا دیا، انسانوں کو بھی لگا دیا، جانوروں کو بھی لگا دیا۔ تو خدا تو ایک ہی ہے، باقی سب مخلوق ہیں، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، وہ سب اس خدا کی بندگی کر رہے ہیں۔ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو تم ان کو پکار کے دیکھو، وہ تمہارے جواب دیں اگر وہ تم سچے ہو تو مانگ کے دیکھو ان سے۔ اگر وہ سچی بھی تمہاری مراد برا لا رہے ہیں اور پوری بات سن لے رہے ہیں، تمہاری رہنمائی بھی کر رہے ہیں، اب شادی کیسا کرنا یہ بھی بتا رہے، بچوں کی پرورش کیسا کرنا یہ بھی بتا رہے، کمانا کیسا بھی کر رہے، حرام کیا ہے حلال کیا ہے سب بتا رہے، وہ بتاتے کہ ایسا کچھ، وہ کچھ بھی نہیں بیچارے خاموش بیٹھے ہوئے وہ بت۔ تو یہاں بتایا گیا تو تم پکار کے دیکھو، اگر تم سچی ہیں تو وہ تمہاری رہنمائی کریں، تمہاری مدد کریں۔ پھر اللہ نے کھول کر بیان کیا، یہ خاص بتوں کے لیے ہے، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں جس سے وہ چلتے ہیں؟ ہے نا، بنا کے بچہ تو بھی چلتا ہے، جانور چلتا ہے نا، تو کیا جس کو تم نے بت بنائے وہ چلتا ہے کیا؟ پیر ہیں اس کے۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا اس کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے؟ اس کو ہاتھ ہیں کیا جس سے وہ پکڑ رہا ہے؟ اس کو ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا اس کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ رہا ہے؟ اس کو آنکھیں بھی نہیں ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا، تم نے بنا دی ہیں اس کی آنکھیں۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا اس کے کان ہیں جس سے وہ سنتا ہے؟ کتنا کھول کے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی تم اس کو جو ہے سمجھ رہے ہو کہ یہ ہماری مدد کرتا ہے۔ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنذرونی، تو کہہ دو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی یہ سارے شریکوں کو بلاؤ، تم میرے خلاف کر رہے ہو نا، یہ مکہ کی آیت ہے، آخری زمانے کی آیت ہے، بتایا کہ تم سب اپنے اپنے شرکا کو بلاؤ، جو جو ان کے طاقت ہے، جو جو ان کے کرامتیں ہیں، جو شکتیاں ہیں، سب کو تم جمع کر لو اور میرے خلاف کی دونی، میرے خلاف تم چال چلو، مجھے مارو، میرے خلاف سازش کرو، فلا تنذرونی، اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو، میرے کو پہلے الٹیمیٹم مت دو، بتاؤ اچانک میرے پہ حملہ کر دو، میرے کو ختم کر دو۔ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب مارنے کے لیے آ گئے تھے، پورے لوگوں نے طے کیا کہ ہر خاندان کا ایک ایک آدمی آئے، کسی پہ الزام نہیں آنا چاہیے، اور ہجرت کی رات میں سب نے گھیر لیا۔ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا کہ بس سورہ یاسین پڑھو، مٹی ایسا اٹھا کے پھینکو، ان کو نظر ہی نہیں آئے گا، تم ان کے سامنے سے گئے دی۔ اللہ ہے وہ، جب دکھانا چاہے دکھاتا ہے، جب نہیں دکھانا چاہے نہیں دکھاتا، معجزہ۔ اور حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کے ساری کی ساری دھری رہی۔ پھر آپ جانتے ہیں غار سور میں بیٹھ گئے، اب پورے وہ لوگ آ گئے ادھر سے، پیر دکھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر بولے کہ بھئی دیکھو اللہ کے رسول، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک ایک مکڑی نے پورا جالا بن دی، ایک کبوتر نے انڈے بھی رکھ دی، اللہ کا حکم ہے، ساری مخلوق اس کے پاس۔ انہوں نے کہا انڈے اور ایسا رہتا ہے کہ یہ سب دیوانہ ہو گیا، چل چل وہاں سے نکل جا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تخف ان اللہ معنا، تم خوف نہ کھاؤ، لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا ہے، تو کھلا چیلنج ہے، آج بھی ہے، آج بھی جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ انہیں بولتا پھر تیرے کو ایسا کرتا ہوں، تیرے کو اس میں پکڑواتا ہوں، تیرے کو جیل میں ڈالتا ہوں، تیرے کو فلاں، بال بینکا نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بتایا نا، ان کا بھلائی کے لیے اللہ نے ان کو جیل بھیجا تھا۔ اگر تمہارا خدا سچی ہے تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور تم ایسا بدحال نہیں رہ سکتے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ کیوں ڈر رہے ہو لوگ؟ ہے نا، اب آج کل تو بیچارے راہل گاندھی بھی بول رہے ہیں وہاں ابھے مدرا ہے، ڈرو مت، کسی سے مت ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو، اللہ کے سوا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تمہیں۔ اچھا دنیا میں کیا کر سکتا ہے؟ جادوگروں نے کیا کہا، تو کیا کر سکیں گے بھائی دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں، مرنے کے بعد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے پاس جانے، اور وہاں تو ہمیشہ کی جنتیں، سارے مزے، یہ سب واضح کر کے بتایا گیا کہ تم مجھے موقع نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا سرپرست تو وہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، جس نے یہ قرآن کو نازل کیا، وہ میرا سرپرست ہے۔ اس میں ساری ہدایتیں، دیکھیے جو قرآن کو نہیں پڑھا نا اس کو راستہ ہی نہیں مل سکتا، اور جو قرآن کو پڑھے گا نا وہ غالب رہتا ہے۔ اب ایسے ہی ہو رہا ہے بنا، نہ مولانا سمجھ رہے، امام صاحب سمجھ رہے، نہ مقتدی سمجھ رہے، خالی عربی میں پڑھ رہے، خطبہ بھی عربی میں، نماز، اور سمجھ رہا کوئی نہیں۔ اب غالب کیسے ہونے والے؟ آپ سمجھیے اس کو سمجھ کے بولیے بھائی میں کسی اور کی بات ماننے والا نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کی بات ماننے والا ہوں۔ آپ جھکیے نہیں کسی کے سامنے۔ جب آپ کے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی، آپ کے اندر برکت ہوگی، آپ غریب نہیں رہ سکتے، آپ پیسے بھی نہیں رہ سکتے، آپ مجبور نہیں رہ سکتے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو طاقت عطا فرماتا ہے۔
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے جو نیک لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. جو بھی نیکی کرے گا اللہ کا دوست بن گیا، اس کو بولتے ہیں ولی. جو بھی نیک ہے، دیکھیں کتنی اچھی. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیکوں کو اپنا دوست بناتا ہے، پورا ساتھ دیتا ہے. دوسری جگہ قرآن میں فرمایا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پہ اجی فرشتے مدد کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ادھر سے گاڑی آتی ہے، آپ دیکھتے اچانک کراس کر کے گئے، آپ بولتے ذرا دھکا لگتا تو میں کتنا میرا پرابلم آتا تھا، دواخانے میں شریک اور کیا کیا. اللہ بچا لیتا ہے آپ کو، بالکل کئی جگہ بتاتا ہے آپ کو، وہ نہیں کرنے دیتا ایسا، وہ دوست رکھتا ہے. اور پورے فرشتے ارد گرد اس کی جو ہے مدد کرتے ہیں. آپ کو احساس بھی ہونا چاہیے، آپ کو محسوس ہونا چاہیے آج فرشتوں نے مجھے بچا لیا، احساس ہونا چاہیے ان کا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ پورے اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے ہم اپنے فرشتے اس کو لگاتے ہیں، اس کی حفاظت میں لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو انہی فرشتوں سے ہم کہتے ہیں کہ اب نکالو اس کی جان. تو فرشتے حفاظت کرتے ہیں اور اللہ ان کو دوست رکھتا ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون. اب یہاں ڈائریکٹ مخاطب ہے، وہاں کہا گیا تھا وہ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے اور اپنی مدد نہیں کر سکتے. اب یہ کہا کہ بے شک جب جو تم بلاتے ہو، والذین تدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کے تم کسی اور کو جب بلاتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، تمہاری مدد نہیں کر سکتے وہ کچھ بھی، ولا انفسہم ینصرون، پہلے بھی بات گئی، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، آپ کی کیا کریں گے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ، اگر تم ان کو رہنمائی کی طرف بلاؤ جا کے تو وہ تمہاری رہنمائی کو سن بھی نہیں سکتے، تمہارے درس کو سن نہیں سکتے. بت ہیں، اللہ نے کہا نا بتوں کو کیا سناؤ، مردوں کو کیا سناؤ، بے جانوں کو کیا سناؤ. تم کتنا بھی ان کے سامنے ان کی تعریف کرو، گڑیا کے سامنے تو کیا سن سکتی ہیں ایسا. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تمہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں مگر وہ تمہیں دیکھتے نہیں ہیں. باہر فارن میں ایک ایسی مورتی ہے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے، اس کی آنکھیں ایسی بنائی گئی تھیں، اگر آدمی ادھر ہے نا تو ایسا دکھتا تھا مورتی اس کو دیکھ رہی ہے، سامنے آگے تو ایسا دکھتا تھا اسی کو دیکھ رہی ہے. ماں تو وہ بولتے دیکھ رہی ہے، یہ دیکھ رہی ہے اپنے کو، دیکھو برابر کیا آئیڈیا. ایسی گڑیا چائنا سے بھی آئی تھی، آپ جدھر سے گئے ادھر. تو انہوں نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ بول رہا ہے کہ تم کو ایسا لگتا ہے وہ تمہارے طرف دیکھ رہی ہے مگر وہ نہیں دیکھتی ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. اب اس کے بعد وہ بڑی بات بتائی گئی جو زندگی کے لیے بہت اہم ہے. خذی العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، لوگوں کو معاف کرنا چھوڑو. اب کوئی بھی کچھ بھی بولتا تھا، تمہارا خاندان ایسا، تم خراب، وہ ایسا چیز تم نے کیسے کرے، انہوں نے بولا، انہوں نے اس کو بولا، پھر وہ آ کے بولتا ہے وہ تمہارے متعلق ایسا بول رہا تھا. تو اسلام نے بولا معاف کرنا سیکھو. کسی نے جھڑکا، کسی نے تم کو بات کرنے نہیں دیا ہے نا، کسی نے تم کو اہمیت نہیں دی، بالکل تم اس کا خیال ہی مت کرو، تمہاری قدر بھی نہیں کی. کتنا بھی کام کیے تم نے، مسجد کا کام کیے، پانی بھرے، سب کرے، مگر کوئی پوچھ کے بھی نہیں دیکھا. معاف، کوئی بولا بھی تو معاف. سب سے بڑا ہے تو کوئی ظلم کر دیا، ٹکر مارا. اب دیکھیے چھوٹی سی ٹکر مار دیا، اسکوٹر مار دیا کسی نے، پیٹرول بھرا رہے تھے، پیچھے والا آیا زور سے مار لگا. اب انہیں بولتا ہے میرے کو مارا کیسا، اسٹینڈ لگاتا ہے وہ بھی مارتا ہے. مارنے کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم ہے، انہیں بولتا ہے تو پھر گلا پکڑتا ہے، گلا پکڑ کے فائٹنگ شروع ہو کے پولیس کیس ہو کے مقدمہ باز. کیا ہوا تھا، تھوڑا سا دھکا لگا تھا، کہاں چلا گیا. تو ایک صاحب نے بولا ایسی ہوا صاحب ہمارے، کیا ہوا، ہم ہول سیلر تھے، بولے ہم کو ایک ریٹیلر نہیں دے رہا تھا، اور ریٹیلر کے پاس میرے بڑے بھائی گئے، بولے لانے کے واسطے، وہ بولا میں نہیں دیتا. یہ بولے کیسا نہیں، اس کو بہت باتیں سنا کے آ گیا. اس نے بھی اپنے ایک دوست کو بٹھایا، ان کو پیٹ دیا. اب وہ غصے میں آ گئے، ارے میرے کو پیٹ دیا، اگر ایسا کریں گے تو ہم دھندا کیسا کریں گے. اب یہ چھوٹے بھائی تو تھے جو جذباتی، دونوں مل کے گئے مارنے، جب تک اس نے ایک پولیس والے کو بٹھا کے لا کے رکھا. اب انہوں نے کیا کر دیا، وہ پولیس والے کو بھی مارے اور وہ اس کو بھی مار دیا، اور ایسا مارے پیر سے کہ پیر کا فریکچر ہو گیا ان کا بھی. وہ دواخانہ الگ ہو گیا، پولیس کو مارنے کا الگ کیس ہوگا، کتنا پھنس گئے. آنے کے تھے 5,000، خرچ کتنے ہو گئے، 2 لاکھ. یہ پورا تفسیر میں کشف الرحمان میں بار بار لکھا ہوا ہے کہ تم ایسا معاف نہیں کیے تو دیکھو وہاں تک جاتی گاڑی. رکشے والا، جاہلوں سے کبھی نہیں الجھنا. میرے ساتھ تو بہت ایکسپیرینس ہوا، جب ایسا میں تھا میں، ایک رکشے والے کو ہم نے بولے ایک طرف چلو، نئی دلی چلو، اس نے پرانی دلی کی طرف لے گیا. بعد میں ہمارا بیگ کھینچ رہا تھا، میں نے مولانا فاروق خان صاحب کو بولا ایسا ہوا واقعہ. ارے یہ آیت نہیں پڑھے کیا، بولے خذ العفو، نہیں معاف کر دینا، رکشے والا چھوٹا ہے، 5 روپے لے رہے نا، الحمدللہ لے لے چل. ہاں اس کے ساتھ کرے نا، انہیں آنکھ پہ آتا مارنے کو. چھوٹے لوگ جو ہے نا پھر وہ بہت بڑا پرابلم بن جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا معاف کرو،
کچھ بول دیا تمہارا، ہاں صاحب ٹھیک ہے چلو ختم ہو گیا، معاف، ختم نہ، کیونکہ تم کو بڑا کام کرنا ہے، اقامت دین کا کام کرنا ہے. نہیں اس کو دیکھتا ہوں، انہوں نے میرے کو ایسا بولا نا، اب دیکھو اس کے پیچھے کیسا لگا کے چھوڑتا ہوں میں، اور اس کو تو کیسا کرتا ہوں، اور اس کو تو ایسا، اس کے خاندان کو نہیں برباد کرا تو بولو. یہ سب شیطان اب آگے آ گیا. وامر بالعرف، مگر نیکی کا سب کو اعلان کرو کہ دیکھو تم لڑنا نہیں، تم جھگڑنا نہیں، معاف کرنا، یہ سب بتاتے رہو. لا اکراہ فی الدین، دین میں نہیں ہے. نماز پڑھو، اس کے بعد انہوں خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، خود بھگتنے والے. نئے رسم و رواج کر رہے ہیں، انہوں خود بھگتنے والے. تم کو تو اللہ نے جو بتایا وہ تم کو کرنا چاہیے. اب جو اس کے اندر جتنا لے گا، دنیا میں بھی اس کی تباہی ہے، آخرت میں بھی اس کی تباہی ہے. آپ کا کام ہے بتانا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے بچو. یہاں ہے وہ جو جاہل رہتا ہے، جاہل یعنی اجنانتا والا، ان پڑھ آدمی ہے، تو اس سے تم جو ہے نا مت الجھو، وہ کرتا. اب کیا ہوتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان بولتا ہے تیرے کو دبا رہے ہیں تو ایسا کرا نا، ہو گیا، تیرے کو سب دبا کے رکھتے ہیں. بچے بھی ایسی بولتے ہیں، گھر میں آئے مارا، تو ایک مارا نا تو دو رکھنے کا دبا کے، نہیں تیرے کو ساری دنیا مارتے رہیں گے ایسی، ہے نا. پھر بچہ کیا کرتا ہے، 4 مار کے آتا ہے، پھر یہ سب سیکھتا ہے. اس کو بولنا ٹھیک ہے، اسلام نے کیا بولا، اس نے ایک مارا تو بھی ایک مار، ہے نا، مگر معاف کرا تو تیرا درجہ بڑا ہے. مگر اللہ نے اس کی اجازت دے دیا کہ روز مار رہا ہے، سن رہا نہیں، تو اس کو بھی ایک لگا برابر. پھر اگر انہیں زیادہ ماریں گے، اللہ نے بولا پھر میں اس کو دیکھوں گا، مگر تو لے لے، بدلہ لے سکتا ہے تو اتنا. مگر معاف کرنا، درگزر کرنے سے کیا رہتا ہے، زیادہ فائدہ. اور شیطان ایسا دلاتا، انہوں نے نہیں بلائے تھے نا تم کو دعوت میں، اب ان کے گھر کے سامنے سے بارات لے کے جاؤں گا، میں ان کو بلاؤں گا نہیں. کیا سمجھا میرے سسرے نے، ایسا نہیں کرا میرے کو اہمیت، اب میرے بلاتا ہوں کہ اس کو میری دعوت میں نہیں، پھلا پورا ہی انہوں نے ایسا کرے، میرے کو پہلے نہیں بیٹھنے دیے کھانے میں. اب انہوں جب آئیں گے نا، ان کو سب کے آخری میں نہیں کھلایا تو بولو، ہاں پورا شیطان پورا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بولا کہ قرآن پڑھتے وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان پڑھو. اور ایسا ہونے لگا تم کو اندر سے شیطان، دیکھیے آدم کو کیا کیا تھا، شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، میں بڑا ہوں، بولا میں آگ سے بنا ہوں، اس سے کہے کا بڑا کہے کا چھوٹا، ہمیشہ کے واسطے جہنم میں چلے گا. تو جو بھی کرے گا تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو. اللہ کو بولا اللہ بچا لے، شیطان میرے کو بہت ورغلا رہا ہے، میں کیا ہوں، ایک نطفے کی بوند. سبحان اللہ. آگے ہے انہ سمیع علیم، بے شک وہ سنتا اور جانتا. اللہ بالکل تمہارے کو محفوظ کر دیتا ہے ایسے وقت، تمہارا پورا جو جذبہ اور غصہ ہوا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اگر تم نے اس سے پناہ مانگ لی. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اور جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے رہتے ہیں نا، رمضان کا روزہ رکھ کے تقوی پیدا کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے، تو جیسی ایسا ان کو اکساہٹ آتی، میرے کو اب شیطان بھڑکا رہا ہے، اس کو بتانے کا ہے، اس کو گالی دے دینے کا ہے، اس کو سمجھانے کا ہے، میں بڑا ہوں یہ سمجھانے کا ہے، تو وہ کیا کرتے معلوم ہے کیا، اللہ کی یاد، چوکنے ہو جاتے، اللہ کی یاد کرتے، وہ بولتے سبحان اللہ، اللہ ہی پاک ہے، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی، میرے سے اللہ نے کام لیا بول کے ہوا. اب زبان بند ہو گئی تو کیا درس سے قرآن دیتا ہے آدمی، اللہ دینے کا موقع دے رہا ہے بول کے میں دے رہا ہوں، نہیں میں بہت پابندی، آیا شیطان ہے نا. تو یاد کرنا اللہ تیرا شکر ہے، ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو اللہ اور دے گا، تم اور سمجھائے گا. روز نئی چیز، نئی ٹیکنالوجی روز سیکھو گے، تم غالب ہو جاؤ گے. اور تم کفران نعمت کرو، کیا ملا ہمارے کو، ایسے خاندان میں اللہ نے کیوں پیدا کرا ہمارے کو، مطلب اللہ کی چوائس غلط تھی، ایسی اولاد اتنی دینا تھا ہمارے کو، مطلب غلط دیا اللہ نے، ہے نا. یہ جو لوگ بولتے ہیں نا بہت خراب، ہمارے بھائی بہت خراب، ارے اللہ نے دیا. جب تم اللہ کی چوائس کو اپنی چوائس سمجھو گے، سب جب سمجھو گے تم ولی بن. اب اللہ کا ایسے خاندان میں پیدا کرا، ایسے گاؤں میں پیدا کرا، وہاں پیدا کرنا تھا امریکہ میں ہمارے کو، تو اللہ کو نہیں معلوم، بہت اچھی چوائس دیا ہے. بہت آپ غور کریں گے تو اگلے جنم میں بھی آپ کہیں گے کہ اللہ اسی کو میرا باپ بنا، اسی کو میرا بیٹا بنا، انہی کو میرے بھائی بہن بنا. اگر یہ ہے تو ہم نے سچی بھی شکر ادا کریں. اندر دل میں نہیں رہنا تھا، کہاں پھنس گیا کہ میرے کو کیوں ایسا ہوا گا، پھنس گیا ہوں گا میں. یہ سب شیطان. تو بتایا گیا وہ تذکروا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، چوکنے ہوتے ہیں، پھر ان کو سب اچھا لگتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اب ان کی بیوی بھی ان کو پھر اچھی لگتی ہے، جھگڑا ہو گیا تھا، بیٹا بھی اچھا لگتا ہے، سوچتا ہے نا انہیں غور کر کے. اب ایک مرتبہ میں وہاں گیا تھا حیدرآباد میں نے کہا وہ بیٹا مانگ رہا تھا دکانیں وغیرہ، میں بولا وہ بیٹا بولتا ہے کہ میرے کو 2 دکانیں دے دو ابا، تو ابا دے رہے نہیں. تو میں نے پھر کئی کو پیڑے بانٹے تھے پیدا ہوتے وقت، میرے کو بیٹا ہوا، بیٹا دینے کا اتنی تھا، اس کو 2 دکانیں بھی نہیں دینے کا تھا، تو کیوں کرنا تھا. تو ایک صاحب کیا کرے، ارے تم نے تو میرا معلوم ہوا کہ بولے تم کو حیدرآباد کا بڑی مسجد میں سے ایک صاحب آئے، آپ کو کسی نے بتایا کہ بولے میرے بارے میں نہیں معلوم، میرا بیٹا بھی ایسی کر رہا ہے، بولے وہ 4 اور بیچ کے کھایا تو کیا کرنا، بولے میں اتنی محنت سے بنایا، انہیں کمانا چھوڑ کے میرا منگ رہے، بولے اور بیچ کے اجمل بیچ کے مت دو، تو بولے خالی استعمال کرنے کو دے رہا ہوں. بولے ٹھیک ہے، بولے فون نمبر دو تمہارا. پھر جا کے بیٹے کو بولے تیرے کو استعمال کرنے، میں بولا ابا میں استعمال کرنے کچھ منگ رہا تھا تمہارے سے،
سننے کے جھگڑا ختم ہوگا. شیطان پھر ان کو اچھا دکھنے لگا بیٹا, نہیں تو کیوں بانٹ رہے تھے بابا, ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. فَإِذَا مُبْصِرٌ, ان کی آنکھیں کھلتی ہیں, پردے پڑ جاتے. بھائی اپنے لوگ اپنا نہیں دکھتا, اپنا بھائی اپنا دشمن دکھتا. میں تم کو بتا رہا ہوں, یہ پورا تفاسیر اگر آپ پڑھیں گے نا, اتنا کھل کے ہے. اپنی بیوی اپنی دشمن دکھتی, انہیں بھائی کیا ملا ہے کہ کھانے ملاتے ہیں, کہ میرے کو کیا کھلاتے ہیں, کہ اس سے جھگڑا ہوا تھا زہر ڈالتے ہیں کیا, ہے نا, میرے کو نپوسک بنا دیتے کیا, میرے کو کیا کرتے کیوں نو. دیکھو ان کے پاس گئے تھے, وہ حکیم کے پاس گئے, وہ تعویذ لا کے کتب گلاب پلاتے رہے میرے کو, ہے نا. ایسا بار بار کچھ بھی نہیں ہوتا. بول رہے نا انہیں, تم کیا کرتے, کتنے حکیموں کو بلاؤ, کتنے جادو کرو. اللہ اگر تمہارے ساتھ ہے تو کیا ہونے والا ہے. قرآن میں دوسری جگہ بھی کہا کہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اگر اللہ جب تک نہیں چاہتا. تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ, تو ان کے جو شیطانی بھائی ہیں نا, وہ ذرا بھی کمی نہیں کرتے ان کو سرکشی میں. پورا شیطان لگے ہوا ہے, شیطان کا پورا گروپ ہے کام کرنے میں. تو انہوں تو کیا کرتے ہیں, تم کو خوب بہکاتے. ایسا ہے نا, ارے انہوں نے ایسی شادی کرے نا, ایسا کرنے کا, پورے پٹاخے ایسا وہ مل رہے نا آج کل انار, ایسا ادھر سے پھر ادھر سے بینڈ بجنے کا, اپنی جیسی شان کوئی نہیں کرنے کا. پھر بات اپنا کچھ بھی رہنا کہ نہیں, شاید اب کہیں کر رہنا شادی, وہ بھی نکاح ہے, آسان ہے نا. اب آج کل کیسا ہو رہا ہے, پڑھائی سے زیادہ لوگ شادی میں خرچ کر رہے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُحْسِنُونَ, وہ ذرا بھی کمی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم پہ کوئی معجزہ نہیں آ رہا, اونٹنی نہیں آ رہی, ایسی کوئی اونٹنی نہیں آ رہی تمہارے پاس, یا موسیٰ علیہ السلام کی جیسا عصا نہیں آ رہا, تو یہ مشرکین آ کے آپ کو کیا بولتے معلوم ہے, کچھ تو بھی تم گھڑ لے ہو, جیسا یہ قرآن گھڑ رہے نا تم دل سے, ایسا وہ کچھ تو بھی کر کے بتاؤ. ایسا جادو آج کل بتا رہے ہیں نا, کئی بابا لوگ جادو بتا دیتے, تو تم کرو ایسا. حضور کو بول رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا, قل, کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انما اتبع ما یوحا الی من ربی, میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے. میں تو لکھا پڑھا بھی نہیں, میں ایسے ہاتھ سے نہیں لکھتا ہوں, کوئی کتاب میں نہیں پڑھتا ہوں. جو کوئی ڈائریکشن میرے رب کی طرف سے آتا ہے بالکل میں اس کی پیروی کرتا ہوں. میں اپنی دل سے نہیں بنا رہا, نہ میں نے قرآن اپنی دل سے بنایا, نہ میں کوئی نشانی اپنی دل سے لانے والا ہوں. ھذا بصائر من ربکم ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون, یہ تو عبرت ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا, دیکھو یہ ہود کے ساتھ کی قوم کے ساتھ کیا ہوا, لوط کی قوم کے ساتھ کیا. یہ بصائر ہیں. آج دیکھو دنیا میں, بھارت میں بھی دیکھو کیا کیا ہوا, کیسے کیسے راجا تھے پھر ان کا کیا ہوا, کیسے کیسے پرائم منسٹر تھے پھر ان کا کیا ہوا. عبرت لو, سیکھو, دیکھو کس نے کیا کیا تھا تو کیسا کامیاب ہوا. یہ تو بصائر ہے تمہارے رب کی, اور ہدایت ہے, صاف صاف رہنمائی اس کے اندر, ٹھیٹ رہنمائی ہے جو سارے انسانوں کے سارے مسائل کو حل کر سکتی ہے دنیا میں, اور آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے. اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرے. اب یقین ہی نہیں کرے تو کہے گا یقین نہیں, تو قرآن بھی نہیں پڑھیں گے, اب معلوم نہیں اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے. تو ایسا ہوگا کیا, تمہارے لبر کا کوئی لیٹر آ گیا تو چپ بیٹھیں گے آدمی, کب کھولوں کب پڑھوں, سب امتحان چھوڑ کے بھاگ دیں گے انہیں باہر. اب یہ تو خدا جس نے تم کو پیدا کیا اور ساری کامیابی کے راز وہ بتا رہا ہے, اب اس کو کوئی نہیں پڑھ رہا, تب کیا کریں گے, ہے نا. اس میں سارے کامیابی کے راز. میں ہر ایک کو کہہ رہا ہوں, گھر میں بچوں کو, خاندان, باہر, ایک ہی ہے میری بات کہ دیکھو روزانہ قرآن پہ تم محنت کرو. یہ ایسی کتاب ہے, اور اس سے کیسے معلوم ہوتا ہے, معلوم ہے کوئی آدمی لڑ پڑ ہے, ڈیولپ نہیں ہو رہا, سمجھو انہیں قرآن نہیں پڑھ رہا, مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے, سمجھو انہیں قرآن پڑھنے کے بعد ہوتا نہیں نا ایسا, وہ خوش رہے گا. اس کو مولانا مودودی علیہ رحمان نے لکھے, مجھے ایسا لگا جیسے ماسٹر کی مجھے آئی, ہے نا. ماسٹر کی ایسی رہتی جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے. تو آپ قرآن پڑھیں نا, ہر مسئلہ, صحت کا مسئلہ ہے, جنس کا مسئلہ ہے, تمہارے پیسوں کا مسئلہ ہے, رشتوں کا مسئلہ ہے, زمین جائیداد کا مسئلہ ہے, پالیٹکس کا مسئلہ ہے, سارے مسئلوں کا حل اس کے اندر موجود ہے. اب فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب قرآن پڑھایا جائے, غور کیا جائے, تو تم اس کو غور سے سنو. قرآن کو غور سے سننا چاہیے. قرآن ادھر پڑھ رہے, لوگ اٹھ کے جا رہے, اچھی بات نہیں. کم سے کم عربی میں پڑھ رہے ہیں جب تک تو ذرا رکھنا ہے. ہاں زیادہ ضرورت ہے, شرعی عذر ہے تو آپ جا سکتے ہیں, مگر کہا گیا غور سے سنو اس کو, لہو, اس کو سنو, وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے. خاموش رہنا چاہیے. اب قرآن پڑھتے وقت بات نہیں, خطبہ دیتے وقت بھی بات نہیں, نماز پڑھتے وقت بھی بات نہیں. تو کہا گیا کہ جب تو قرآن پڑھا گیا تو خاموشی سے سنو. بہت بڑی بات ہے, یہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑا آرڈر ہے. یہ جتنے بھی حکمراں ہیں ان کے آرڈر سے بڑھ کے یہ سارے بادشاہوں کے بادشاہ کا حکم نامہ پڑھا جا رہا ہے. تو خاموش رہو. جیسا آرڈر پڑھتے وقت کیسا کھڑے رہتے ہیں پولیس والے اور دوسرے, آتے بڑا ایک آرڈر پڑھا جا رہا ہے, سب ایک دم خاموش ہو کے
یا پارلیمنٹ میں جب اسپیکر پڑھتا ہے کوئی چیز، کیسا قوم. وَاذْكُرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، تو جب اور اپنے رب کو یاد کرو. یاد کرنا کیا ہے؟ ذکر کرنا. وَاذْكُرُ، ذکر کرنا کیا ہے؟ گڑ گڑا کے مانگو بھائی، ٹوٹ جاؤ اللہ کے سامنے، جھک جاؤ، سجدے میں پڑھو، رو، گڑ گڑاؤ، اے میرے مولا تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تو مجھے اس مصیبت سے نکال سکتا ہے، یہ میرا پروگرام ہے، تو چاہا تو کامیاب ہو سکتا ہے. گڑ گڑاؤ، رو اس کے سامنے، یہ میرے نیا بزنس ہے، تو ہی میری مدد کر سکتا ہے، یہ میں شادی شروع کر رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے، یہ میرے بچوں کی تعلیم تربیت تو ہے میرا، میں تیرے سامنے گڑ رہا ہوں. چپکے چپکے اور گڑ گڑاتے پھر. وَمِن دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور اس کے 2 ترجمے ہیں مولانا نے یہ کیا ہے. اور ہلکی آواز سے بھی، ہلکی آواز سے بھی پڑھو، قرآن پڑھو، دعا منگو، اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ذکر بھی کرو، اس کو یاد کرو. اور دوسرے لوگوں نے لیا ہے زور سے مت پڑھو. یہاں کیا ہے؟ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور زور سے نہ پڑھو. کچھ لوگوں نے لیا تو مطلب بہت زیادہ چیخ چلا کے بھی مت کرو، سب کو معلوم کرنے کا ہے کیا. تم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ خاموشی کی بات سنتا ہے، دل کا دل میں بھی تم دعا کرے تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ سنتا ہے گڑ گڑا کے. اور ہلکی آواز سے بھی کرے تو کوئی اس میں مذاقہ نہیں. بالغدو والآصال، صبح اور شام، صبح میں کرو، فجر کے وقت، مغرب میں، جب بھی اٹھے، تہجد میں، یہ سب کرو. ولا تکن من الغافل، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ. خدا سے تمہارا کنیکٹن ہو، اللہ نے ایک روح ڈالی ہے نا آدم میں، وہ روح سے ہمارا تعلق ہے اللہ سے. تو جیسے جیسے تم نماز پڑھو گے روحانی نہ، تو تمہارا خدا سے تعلق اتنا مضبوط ہوگا، یہ روح پروان چڑھے گی، ہے نا. تو اپنی روح کو مضبوط کرو، ایسا کرو کہ تمہارا تعلق اللہ سے، تعلق باللہ جو ہے مضبوط ہو جائے. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ لہ ویسجدون، بے شک جو تمہارے رب کے پاس ہیں، یعنی ملائکہ، فرشتے بڑے بڑے، جبرائیل علیہ السلام ہو کے میکائیل علیہ السلام، اور پورے وہاں بھی ایسا کعبۃ اللہ ہے، بیت المعمور ہے جہاں عبادت وہ کر رہے ہیں، تو وہ ذرا بھی تکبر نہیں کرتے اللہ کے سامنے، ذرا نہیں، ہمیشہ جھک کے رہتے، اللہ کی مدد، اللہ کی عبادت کرتے. ان عبادتی ہی، ذرا بھی وہ تکبر نہیں کرتے، غفلت نہیں برت. وہ یسبحونہ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں. وہ لہو یسجدون، اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. یہ پہلی آیت سجدہ ہے، 14 سجدوں میں سے یہ پہلا ہے. اب آپ نے سنا ہے، اب درس ہونے کے بعد آپ کو ایک سجدہ کرنا ہے. نہیں ہے ابھی وضو وغیرہ تو عشاء کے پہلے آپ آ جائیں تو آپ ایک سجدہ کریں. بس یہ آخری آیت تھی. ان الذین عند ربک، جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے غفلت نہیں برتتے، اس کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ یسبحونہ ولہ یسجدون، اس کی تسبیح، پاکی بیان کرتے رہتے، ان کو معلوم ہے خدا کیا چیز، اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. یہاں پر یہ رکوع ختم ہوا، اللہ، اور سورہ بھی ختم ہو گئی الاعراف. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین.